بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو میرے چینل پر نیو ہے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ بابا سائیں میری بیوی وڈیرے کے قدم بوسی کے لیے نہیں جائے گی۔ اگر اس بات پر وہ خفا ہوتا ہے تو ہوتا رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس نے اپنے گوشت کی دیرینہ رسم کی مخالفت کی۔ پتر پتہ ہے کہ وڈیرے سائیں اس بات کا کتنا برا مناتا ہے۔ والد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور تم کوئی پہلے فرد نہیں ہو جو اپنی دلہن کے ساتھ وہاں جا رہے ہو۔ سارے کوٹ کے نئے شادی شدہ جوڑے وڈیرے سائیں کی قدم بوسی کے لیے جاتے ہیں۔ بابا سائیں کہہ جو دیا، زلیخا کو میں کبھی بھی اس پرہوس متکبر بوڑھے کے پاس لے کر نہیں جاؤں گا۔ وہ میری عزت ہے، اور میں یہ کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے، جبکہ وہ فرتوت اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکیوں کو تنہا اپنے حجرے میں بلاتا ہے۔ یہ کس قانون اور کس شریعت میں ہے کہ نئی نوی دلی دلہن کو گاؤں کے وڈیرے کی قدم بوسی کے لیے بھیجا جائے، اور وہ بھی اکیلے کمرے میں؟ پتر، تم نے وہ کہاوت نہیں سنی کہ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر نہیں رکھا جاتا؟ بوڑھا الہی بخش اپنے باغی بیٹے کی نا کو ہاں میں بدلنے کے لیے اپنی سی کوشش کر رہا تھا، مگر فرسودہ رسموں سے بغاوت کرنے والا اس کا پڑھا لکھا بیٹا کسی صورت اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بابا سائیں، بس چند دنوں کی بات ہے، میں نے اپنے دوست ثناء اللہ کو بتا دیا ہے، جو ہی شہر میں کوئی مناسب ٹھکانہ ملے ہم وہاں منتقل ہو جائیں گے۔ بہرحال میرا کام تھا تمہیں سمجھانا۔ اس کا باپ گویا ہار مانتے ہوئے بولا، آگے تمہاری مرضی ہے۔ آپ فکر نہ کریں بابا سائیں، کچھ نہیں ہوتا، اتنا بھی اندھیر نگری نہیں ہے۔ عبدالقادر باپ کو تسلی دیتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی حسین و جمیل بیوی زلیخا چارپائی پر بیٹھی اپنے شوہر سسر کی گفتگو کو بڑے غور سے سن رہی تھی۔ وہ خود شہر کی باسی اور دیہات کے رسم و رواج سے بالکل ناواقف تھی۔ اپنے سسر، جو رشتے میں اس کا پھوپھا لگتا تھا، اس کی باتیں اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کا باپ کس وجہ سے اس رشتے سے ناخوش تھا۔ یہ تو عبدالقادر کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اس کی محبت میں اس رشتے کے لیے ڈٹ گئی، اور اس کے باپ کو عبدالقادر کا رشتہ قبول کرنا پڑا۔ البتہ وہ عبدالقادر سے یہ عہد لینا نہیں بھولا تھا کہ وہ جلد ہی گوٹھ چھوڑ کر شہر منتقل ہو جائیں گے۔ عبدالقادر خود بھی گوٹھ کی زندگی سے تنگ آیا ہوا تھا۔ اسے اپنے ماموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی گوٹھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلے تو اس نے یہی ارادہ کیا ہوا تھا کہ شہر میں کوئی مناسب ٹھکانہ ڈھونڈنے کے بعد ہی شادی کرے گا، مگر جب زلیخا کی زبانی سے پتہ چلا کہ والد زلیخا کی شادی کسی اور جگہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے، تو شہر آباد ہونے سے پہلے اس نے اپنا گھر آباد کرنا ضروری سمجھا۔ گو زلیخا اس کے لیے ماموں کے 2 کمرے کے چھوٹے سے مکان میں چند دنوں کے لیے جگہ نکلاتی، مگر اس طرح اسے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑنا پڑتا۔ اب وہ ایسا کرنا سے مناسب نہیں لگا۔ یوں بھی کچھ دنوں کی بات تھی، گوٹھ والے گھر کا سودا کر کے اس نے بیانہ بھی لے لیا تھا۔ صرف شہر میں کوئی مناسب ٹھکانہ نہ ملنے کی دیر تھی، اس کے بعد وہ وہاں منتقل ہو جاتے۔ عبدالقادر کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے وڈیرے سے ملنے کے لیے نہیں جانا، شوہر کے پہلو سے چمٹتے ہوئے وہ لاڈ سے بولی۔ تو میں تمہیں کب بھیج رہا ہوں؟ عبدالقادر سے ساتھ لے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ پھوپھا جان جو ضد کر رہے ہیں، اس نے پریشانی ظاہر کی۔ تو کیا ہوا؟ وہ ٹھوس لہجے میں بولا، مرضی تو میری چلے گی نا، اور میں تمہیں کبھی کسی غیر مرد کے سامنے بے پردہ ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، چاہے وہ وڈیرا ہو یا کوئی دوسرا تیسرا۔ اس کی بات پر زلیخا نے مطمئن انداز میں سر ہلا دیا۔ یوں بھی وہ جانتی تھی کہ عبدالقادر اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وڈیرا لداد بڑے کروفر سے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ 2 خدمتگار اس کے پاؤں دبانے میں مصروف تھے۔ سامنے چند آدمی فرش پر بچھی دری پر بڑے مؤدبانہ انداز میں بیٹھے تھے۔ سنا بھئی رمجو، کیا نئی تازی ہے؟ وڈیرے نے دری پر بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک کا نام لے کر مخاطب ہوا۔ سائیں، کوئی خاص تو نہیں ہے، رمضان عرف رمجو نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔
سنا ہے الہی بخش کے پتر نے شادی کر لی ہے؟ وڈیرے نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں سائی، رمضان نے اس بات میں سر ہلایا۔ دلہا دلہن قدم بوسی کے لیے نہیں آئے؟ وڈیرے کے لہجے میں حیرانی تھی۔ سائیں، الہی بخش کا بیٹا میرے بیٹے اسلم کا دوست ہے۔ اسلم کے یہی بات پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے سامنے بے پردہ نہیں ہونے دے گا، چاہے وہ وڈیرا سائیں ہی کیوں نہ ہو۔ رمضان کے ابا اس کے ساتھ بیٹھے۔ دلدار علی نے جواب دیا۔ کیا؟ وڈیرا اچھل کر سیدھا ہوا۔ کیا بک رہے ہو؟ سچ سائیں، میرا بیٹا یہی بتا رہا تھا۔ دلدار علی ہکلا گیا۔ رمجو، الہی بخش کو بلاؤ۔ جی سائیں۔ رمضان جلدی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اس کے آنے تک وڈیرا اضطراری انداز میں مونچھوں کو تاؤ دے رہا تھا۔ جلدی ہی وہ الہی بخش کے ہمراہ لوٹ آیا۔ الہی بخش نے اندر داخل ہوتے ہوئے وڈیرے کے پاؤں چھوئے اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں بھئی بخشو، سنا ہے بیٹے نے شادی کر دی ہے؟ وڈیرے نے اسے گھورتے ہوئے رعونت سے پوچھا۔ جی سرکار، الہی بخش نے تھوک نگلتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ کب؟ وڈیرے نے اگلا سوال کیا۔ 2-3 دن ہو گئے ہیں سائی، الہی بخش دھیمے لہجے میں بولا۔ 2-3 دن؟ وڈیرے کے لہجے میں پرجلال حیرانی تھی۔ مگر اس کے گاؤں میں تو پرکھوں سے رواج چلا آ رہا ہے کہ شادی کی صبح دلہا دلہن گھوٹ کے وڈیرے کو سلام کرنے آتے ہیں۔ جی سائیں، الہی بخش ہکلاتے ہوئے سر جھکا لیا۔ جب معلوم ہے تو پھر اب تک عمل کیوں نہیں ہوا؟ وڈیرے نے غضبناک ہوتے ہوئے کہا۔ سائیں سرکار، بچہ ہے، خیال نہیں رہا ہوگا۔ الہی بخش تھر تھر کانپنے لگ گیا۔ تو گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا اسے سمجھانے کے لیے؟ سچ سائیں، بتایا تھا۔ اصل میں بہو کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی، اس لیے۔ بکواس بند کرو بخشو۔ وڈیرا دھاڑا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے کچھ پتا نہیں کہ گوٹھ میں کیا ہو رہا ہے۔ تمہارا بیٹا لوگوں سے کیا کہتا پھر رہا ہے؟ معافی چاہتا ہوں سرکار، بچہ ہے، ناسمجھ ہے۔ میں سمجھا دوں گا۔ الہی بخش کا رنگ خوف سے زرد ہو گیا۔ سمجھانے کی ضرورت پہلے تھی بخشو، اب وقت گزر گیا ہے۔ اس منحوس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اب اس کی دلہن اکیلے مجھے سلام کرنے کے لیے آئے گی۔ جی سرکار۔ الہی بخش نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وڈیرا ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کر کے اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا۔ بابا سائیں، وڈیرا جو کر سکتا ہے کر لے۔ زلیخا اسے سلام کرنے نہیں جائے گی۔ عبدالقادر اپنے والد کی بات سنتے ہی انکار میں سر ہلا دیا۔ الہی بخش نے ملتجی ہو کر کہا۔ پتر، میرے بڑھاپے پر رحم کھا۔ یہ نہ ہو اس ضد سے تمہیں کوئی ایسا نقصان پہنچ جائے جو میری برداشت سے باہر ہو۔ بابا سائیں، آپ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ عبدالقادر جج ہو کر بولا۔ یہ بے غیرتی ہے۔ میری بیوی میری عزت ہے۔ میں اسے کس طرح وڈیرے کے پاس بھیج سکتا ہوں؟ اور جہاں تک تعلق ہے فائدے کا اور نقصان کا، تو وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ہاتھ میں ہے، وڈیرے کے ہاتھ میں نہیں۔ اری تو ہی اسے کچھ کہہ دے، شاید تیری بات اس کی عقل میں آ جائے۔ الہی بخش اپنی بیوی کو مخاطب ہوا۔ میں کیا کہوں؟ اس کی بیوی دھیمے لہجے میں بولی۔ میں تو بس اس کی خیریت کی دعا ہی مانگ سکتی ہوں۔ خالی دعاؤں سے کام نہیں چلتا، الہی بخش چلایا۔ دعا بھی کرنا پڑتی ہے، وقت آنے پر وہ بھی ہو جائے گی۔ عبدالقادر اطمینان بھرے لہجے میں کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سن لیا؟ بیٹے کے کمرے سے نکلتے ہی اس نے سر پکڑ لیا تھا۔ یہ خود بھی مرے گا اور اس بڑھاپے میں ہمیں بھی خوار کرائے گا۔ اللہ خیر کرے گا۔ عبدالقادر کے ابا، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الہی بخش نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ تم بہو رانی کی منت سماج کرو، شاید وہ مان جائے۔ بھتیجی ہے تمہاری، اسے کہو کہ تھوڑی دیر کی تو بات ہے، بس وڈیرے کے پاؤں کو ہاتھ لگا کر ہی تو واپس آ جانا ہے، وہ اسے کھا تھوڑی جائے گا۔ قادر کے ابا، مجھے یہ بات نہ بتاؤ کہ قدم بوسی میں کتنی دیر لگتی ہے۔ میں خود اس وڈیرے کے باپ کی قدم بوسی کے لیے جا چکی ہوں۔ میں کسی صورت بہو کو اس کام کے لیے راضی نہیں کروں گی۔ یوں بھی ہماری بہو لاکھوں میں ایک ہے، اور ایسی دلہنوں کو وڈیرا جلدی فارغ نہیں کیا کرتا۔ بھاڑ میں جاؤ، الہی بخش غصے سے بولا۔
तुम माँ बनकर भी अपने बेटे की बेहतरी के बारे में नहीं सोच सकती हो। हालांकि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वडेरा साईं परखों के रस्म रिवाज का कितना ख्याल रखता है। अब्दुल कादिर की माँ इत्मीनान से बोली, कल परसों तक शायद हम शहर चले जाएं, फिर ना वडेरा रहेगा ना इसके रस्म रिवाज। और इलाही बख्श होंठ बीच कर रह गया। साईं, आपने याद किया है। थानेदार वडेरे को सलाम करता हुआ बैठक में दाखिल हुआ। वो कोर्ट के लोगों के लिए बहुत बड़ी बला था, मगर वडेरे के सामने आकर वो भी भीगी बिल्ली बन जाता था। हाँ थानेदार, एक छोटा सा काम आन पड़ा था। वडेरा हाजरीन महफिल को हाथ के इशारे से जाने का कहते हुए बोला। इसका इशारा देखते ही तमाम लोग वहां से खिसक ले, सिर्फ इसकी मुट्ठी चापी करने वाले काम में मसरूफ रहे। हुक्म करो साईं, थानेदार ने खुशामदाना लहजे में पूछा। थानेदार, हम जरा पुरानी सोच के बंदे हैं। परखों के रस्म रिवाज हमें अपनी जान से भी बढ़कर अजीज हैं। अगर कोई इन रसूम को तोड़ने की कोशिश करता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाता, और हम ऐसे शख्स को सबक सिखाए बिना नहीं रह सकते। बजाय इरशाद फरमाए साईं। वडेरा सांस लेने के लिए रुका तो इस वक्फे को गनीमत जानते हुए थानेदार ने जल्दी से लुकमा दिया। इलाही बख्श, दुकानदार से तो तुम वाकिफ हो गए। जी सरकार, थानेदार ने इस बात में सर हिलाया। इसके बरखुरदार की शादी हुई है और दुल्हा दुल्हन कोर्ट के रिवाज के खिलाफ मेरी मुलाकात को नहीं आए। बख्शू के बेटे को अपनी दुल्हन से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। बरखुरदार को ज़रा हवालात की सैर करवा दो। और वडेरा कमीनगी से मुस्कुराया। छोड़ देना, मगर उस वक़्त जब सिफारिश के लिए दुल्हन रानी आए। क्या समझे? समझ गया सरकार, बिल्कुल समझ गया। थानेदार की आंखों में हौस और खबासत भरी चमक लहराने लगी थी। ठीक है, जाओ। वडेरे ने मूँछों को ताव देने वाला दिलपसंद मशगला शुरू करते हुए थानेदार को जाने की इजाज़त देते हुए कहा। और हाँ, जाते वक्त मुंशी से चाय पानी का खर्चा लेते जाना। थानेदार ने झुककर इसे सलाम किया और उल्टे कदमों बैठक से निकल गया। बाबा साईं, ये लो। अब्दुल कादिर ने काले रंग का लिफाफा वालिद की तरफ बढ़ाते हुए कहा। दुकान और घर की बकाया रकम अदा मुर्तज़ा ने दे दी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अदा सनाउल्लाह ने हमारे लिए घर भी ढूंढ लिया है। कल इंशाल्लाह निकल चलेंगे। अल्लाह करे पुत्र खैरियत से निकल चलें। इलाही बख्श ने दुआया लहजे में कहा। आमीन कहकर अब्दुल कादिर ये खुश खबरी जुलेखा को सुनाने के लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। उसी वक्त बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई। इलाही बख्श ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और थानेदार बमै दो सिपाहियों के दंदनाता हुआ अंदर घुस आया। क्या हो गया थानेदार साहब? इलाही बख्श घघाया। किधर है तुम्हारा पुत्र? थानेदार ने कड़क कर पूछा। अब्दुल कादिर के कानों में थानेदार की आवाज़ पहुंच गई थी। वो जुलेखा को कमरे में ही बैठने का इशारा करके बाहर निकला। क्या बात है थानेदार साहब? इसने हैरानी भरे लहजे में पूछा। तो तुम हो अब्दुल कादिर? थानेदार ने मैनेखेज अंदाज में सर हिलाया। ज़रा इसकी तलाशी लो। इसने खरांट सूरत सिपाहियों को इशारा किया। थानेदार की बात पूरी होते ही दोनों सिपाही तीर की तरह इस पर झपटे। एक सिपाही ने बेदर्दी से इसके हाथ मरोड़कर पुश्त की जानिब हथकड़ी लगा दी, जबकि दूसरा इसकी तलाशी लेने लगा। थानेदार साहब, ये क्या है? वो हकलाया। अभी पता चल जाता है पुत्र। थानेदार तंजिया लहजे में जवाब देने लगा। उसी वक्त एक सिपाही ने छोटा सा पैकेट थानेदार की जानिब बढ़ाते हुए कहा। ये मिला है सर। इसका मतलब है मुखबर की इत्तला दुरुस्त थी। ये पाउडर बेचता है। थानेदार ने इसे कड़ी नज़रों से घूरा। ले चलो इसे थाने। खुदा का खौफ करो थानेदार साहब, इस पैकेट को तो मैंने पहले कभी देखा भी नहीं। अब्दुल कादिर हकलाया। अब तो देख लिया ना। इसके अकब में खड़े सिपाही ने इसे दरवाजे की जानिब धक्का दिया और वो लड़खड़ाता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ गया। थानेदार पुत्र, रहम करो, मेहरबानी करो। बूढ़े इलाही बख्श ने थानेदार के सामने हाथ जोड़ दिए। रहम भी हो जाएगा बुजुर्गों, बाद में थाने आ जाना। फ़िलहाल तो मुलजिम को थाने ले जाना पड़ेगा। कुछ कानूनी तकाजे भी तो हमें पूरा करना पड़ते हैं ना। ये कहकर थानेदार ने सिपाहियों को इशारा किया और वो अब्दुल कादिर को धक्के देते हुए बाहर ले गए। इलाही बख्श अकेला खड़ा रोता रह गया। इसकी बीवी घर से कहीं बाहर गई हुई थी। पुलिस वालों के घर से निकलते ही जुलेखा कमरे से बाहर निकल आई। फूफा जान, घबराना नहीं,
अल्लाह पाक बेहतर करेगा। वो इलाही बख्श को तसल्ली देने लगी, मगर खुद इसके दिल में हज़ारों अंदेशे कलबला रहे थे। इलाही बख्श रो देने वाले लहजे में बोला, बेटी, इसीलिए कह रहा था कि वडेरे से मत्था ना लगाओ। वो गोठ का बादशाह है, मगर ना तुम्हारी समझ में कुछ आ रहा था, ना अब्दुल कादिर कुछ मानने को तैयार था। अब अगर इसे कुछ हो गया तो बताओ क्या कर लेंगे हम। उसी वक्त अब्दुल कादिर की माँ ने घर में दाखिल होकर वावेला किया। हाय मेरे रब्बा, ये क्या हो गया? ऐसा कौन सा जुर्म कर लिया मेरे लाल ने जैसे पुलिस ले गई? इसे यकीनन किसी अब्दुल कादिर की गिरफ्तारी की इत्तला दी थी। वो दौड़ती हुई चली आई थी। जुर्म। इलाही बख्श इस्तज़ाई अंदाज में हंसा, लेकिन इसकी हंसी में बेचारगी का अंसर नुमाया था। ये जुर्म क्या कम है कि वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ वडेरे की कदम बोसी को नहीं गया था। तो जाओ ना वडेरे के पास, इसे बताओ कि मगर इसके आगे इसकी समझ में कुछ न आए कि क्या कहे। क्या बताऊं? वे बेबसी से बोला। इस वक्त तुम तीनों ने मेरी एक नहीं सुनी थी, अब भुगतो। फूफा जान, आप थानेदार के पास जाकर मुकमका करने की कोशिश करें। जितने पैसे वो मांगता है इसके मुंह पर मारे। अब्दुल कादिर के लिए मैं अपना तमाम जेवर बेच दूंगी। जुलेखा ने जज्बाती लहजे में कहा। चला जाता हूँ थाने भी। बेबस अंदाज में सर हिलाते हुए वो खड़ा हो गया। मगर मुझे नहीं लगता कि वो मोज़ी थानेदार मुकमका करेगा। लाजमन इसे वडेरी की तरफ से मुहकम मिला होगा और वडेरे से पूछकर ही वो कोई कदम उठाएगा। जुलेखा पर उम्मीद लहजे में बोली, वडेरे ने भी तो हमारा माली नुकसान कराना होगा। कदम बोसी वगैरह का तो वक्त यूं भी गुजर चुका है, अल्लाह पाक ही जाने। नाज़रीन, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलना और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ ज़रूर आगाह किया करें और मुझे यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें।